بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم قصص الانبیاء کے سلسلے میں دو جلیل القدر انبیاء حضرت عزیر اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا، جس سے آپ عین الیقین رکھنے والوں کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی ایک حیرت انگیز نشانی بنا دیا کہ 100 سال تک حالت وفات میں رہنے کے باوجود آپ 40 سال والی حالت میں رہے، اور جب اپنے فرزندوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو وہ بوڑھے نظر آتے اور آپ جوان۔ آپ علیہ السلام کا نام عزیر ہے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ کا زمانہ نبوت حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا درمیانی زمانہ ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہوں گا، اور جب میں راضی ہوں گا تو اسے برکت دوں گا، اور جب میں برکت دوں گا تو وہ چوتھی نسل تک پہنچے گی۔ آپ بہترین اوصاف کے مالک تھے، جن میں سے ایک وصف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے زیادہ توریت کا علم اور اسے یاد رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کر دیا، ایک کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا، آباد کر دیا، اور ایک حصے کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر قہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد کسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، کم لبثتا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ عرض کی، لبثت یومن او بعد یوم، میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔
یہ بات آپ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہی کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان کی کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر بات ارشاد فرمایا، اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے، اور سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، لیکن عمر مبارک وہی 40 کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جو پاؤں سے معذور اور نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس عورت کی بینائی واپس آ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد وہ باندی آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں بلند آواز سے کہا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں سے چاند کی شکل بنی ہوئی تھی۔ کندھوں سے کپڑا ہٹا کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا اور کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا، اور آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر پہنچ کر توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے تقابل کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہے، اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت والی طویل حدیث میں ارشاد فرمایا، یہودیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی کہیں گے اللہ کے بیٹے عزیر کی۔ ان سے کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی بیٹا، بس تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دے۔ تو انہیں اشارے سے
کہا جائے گا تم وہاں کیوں نہیں جاتے، پھر انہیں جہنم کے پاس جمع کیا جائے گا۔ وہ جہنم گویا کہ سراب ہوگی، یعنی دکھائی دے گا کہ وہ ریت اور پانی ہے، لیکن ہوگی آگ کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو کاٹ رہا ہوگا، پھر وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اب آئیے حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کو بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے سے ڈرایا اور رب تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، جس کی سزا میں یہ بخت نصر کے مظالم کا شکار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا نام ارمیہ بن حلقیہ ہے۔ آپ علیہ السلام لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت علیہ ارمیہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو مجھے کثرت سے یاد کرتے ہیں، جو میرے ذکر میں مشغولیت کی وجہ سے مخلوق کو یاد نہیں کرتے، جنہیں نہ فنا کے وسوسے ستاتے ہیں اور نہ وہ اپنی جانوں کو ہمیشہ رہنے کا آسرا دیتے ہیں۔ جب دنیاوی عیش و عشرت ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، اور جب عیش و عشرت ہٹا لیا جائے تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت اور ان کے تصور سے زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کو گناہوں سے توبہ کا حکم دیتے اور باز نہ آنے کی صورت میں بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کے مسلط ہونے سے ڈراتے تھے، لیکن بنی اسرائیل ان کی نصیحت پر کوئی توجہ نہ دیتے۔ مسلسل تنبیہ و نصیحت کرتے رہنے کے باوجود جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی صورت اپنے گناہوں سے باز نہیں آئیں گے تو آپ علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے، یہاں تک کہ بخت نصر نے حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل نے اس پیغام میں وعید عذاب کی بات سنی تو وہ بھڑک اٹھے، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان پر طرح طرح کے الزام لگائے اور انہیں مجنون کہتے ہوئے پکڑ کر قید کر دیا اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا، جس کے لشکروں نے بنی اسرائیل کے قلعے محاصرے میں لے لیے۔ جب محاصرہ طویل ہوا تو مجبور ہو کر بنی اسرائیل نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد بخت نصر کی فوجوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، ہزاروں کو تہہ تیغ کیا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا، مسجد بیت المقدس کو اجاڑا اور توریت کو جلا دیا۔ جب بخت نصر قتل و غارت گری سے فارغ ہوا تو اسے بتایا گیا کہ ان لوگوں میں ایک شخص تھے جو انہیں ان مصائب سے ڈرایا کرتے اور تمہارے مسلط ہونے کی خبر دیا کرتے تھے۔ وہ ان سے فرماتے تھے کہ تم یعنی بخت نصر ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کر دو گے، بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور کمزور لوگوں کو قیدی بنا لو گے، ان کی مسجدیں گرا دو گے اور کنی سے جلا دو گے۔ لیکن انہوں نے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے انہیں جھٹلایا، ان پر الزام لگائے، انہیں مارا اور انہیں قید کر دیا۔ بخت نصر نے حکم دیا کہ انہیں قید سے نکال کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو بخت نصر نے پوچھا، کیا آپ اس قوم کو ان مصائب سے ڈراتے تھے جو انہیں پہنچے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ بخت نصر نے کہا، آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ بخت نصر نے کہا، انہوں نے آپ کو جھٹلایا، مارا اور قید کیا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ بخت نصر نے کہا، وہ لوگ کتنے برے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور اپنے رب کے پیغام کو نہ مانا۔ کیا آپ میرے ساتھ ملنا چاہیں گے تاکہ میں آپ کو عزت و منصب دوں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی سرزمین میں ہی قیام فرمائیں، میری طرف سے آپ کو امان ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت و امان میں ہوں اور اس سے لمحہ بھر بھی نہیں نکلا۔ اگر بنی اسرائیل اپنے رب تعالیٰ کا حکم مان لیتے تو وہ نہ تجھ سے ڈرتے اور نہ کسی اور سے، اور نہ ہی تو ان پر مسلط ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔
اس واقعے سے معلوم ہوا کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب ظالم و جابر حکمران کی صورت میں بھی عذاب الہی مسلط ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ ظالم حکمران کی شکل میں عذاب الہی سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، ہمیں انبیاء کرام کی سیرت سے نصیحت لینے اور اپنی زندگیوں کو تیرے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت اور صبر عطا کر اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز، آمین یا رب العالمین۔